بابری مسجد اور رام جنم استھان کی سچائی کیا ہے؟ یہ سچائی سامنے آ گئی ہے اور یہ ویڈیو ہر مسلمان کو دیکھنا اور اس کا اسٹوری جاننا بہت ضروری ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر تمام مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال واقع ہوا۔ کچھ اس کی ناخواندگی اور کچھ درباری علماء کے نفاق، حرص اور طمع نے اسے مذہب بیزار بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ اکبر کے تبدیلی مزاج میں اس کی چوتھی بیوی ہرکھا بائی، یہی خاتون جودھا بائی کے نام سے بھی مشہور ہے، اس نے بھی اہم رول ادا کیا۔ ہرکھا بائی امیر راجہ کے بارمل سنگھ کی بیٹی تھی۔ یہی وہ خاتون ہے جو اکبر کے نکاح میں آنے کے باوجود ہندو دھرم پر ہی قائم رہی، جس کی بنیاد پر اکبر کا رجحان ہندو مذہب اور بت پرستی کی جانب بھی بڑھتا گیا۔ ہندو مذہب میں دلچسپی کے باعث اکبر نے ہندوؤں کے مقدس گرنتھ رامائن اور مہابھارت کا فارسی زبان میں ترجمہ کرایا۔ دربار میں مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کو عہدے دیے۔ ہندوؤں کی خوشنودی کے خاطر جزیہ کا قانون ختم کیا۔ اکبر ہی کے زمانے میں ہندو مذہب کے دو بڑے فاضل اور اعلیٰ درجے کے مذہبی مزاج رکھنے والے افراد موجود تھے۔ ایک کا نام تانسین تھا جو اکبر کے 9 رتنوں میں شامل تھے، جبکہ دوسرے سورداس تھے جو ایک معروف موسیقار اور شری کرشن کے بڑے بھگت تھے۔ تانسین کی طرح بادشاہ اکبر سورداس کے بھی بڑے مداح تھے، یہاں تک کہ صرف سورداس کے بھجن سننے کے لیے متھرا تک کا سفر کیا اور سورداس کو بڑے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ ہندو مذہب میں اکبر کی غیر معمولی دلچسپی اور ہندو باباؤں سے اکبر کی مثالی اور وابستگی کے باوجود کسی ایک ہندو رشی منی نے کبھی بھی یہ شکایت نہیں کی کہ آپ کے دادا بابر نے ہمارے بھگوان رام کا جنم استھان توڑ کر مسجد بنائی ہے۔ اگر کسی ہندو بابا نے جھوٹ موٹ بھی یہ شکایت کی ہوتی تو اکبر جیسا بادشاہ پہلی فرصت میں بابری مسجد ہندوؤں کو سونپ دیتا، لیکن تانسین سے لے کر سورداس تک، مان سنگھ سے لے کر بیربل تک سارے ہندو راجا اور پنڈت خاموش تھے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کی نگاہ میں ایسا کوئی معاملہ سرے سے تھا ہی نہیں جس کی شکایت وہ اکبر سے کرتے۔ کوئی اور کرتا نہ کرتا، لیکن اکبر کی بیوی ہرکھا بائی ضرور اکبر سے یہ کام کراتی۔ اکبر ہی کے زمانے میں مشہور ہندو رشی سوامی تلسی داس بھی موجود تھے۔ تلسی داس سوروں ضلع کاس گنج کے رہائش تھے۔ تلسی داس ہی نے شری رام چندر کی سوانح عمری بائیوگرافی لکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس کام کا آغاز تلسی داس نے ایودھیا ہی میں کیا۔ سن 1554 عیسوی میں رامائن لکھنا شروع کی۔ 2 سال 7 مہینے 26 دن میں یہ کام مکمل ہوا اور 1556 عیسوی میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ اسی گرنتھ کا نام رام چرت مانس ہے اور عوامی طور پر اسے رامائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رامائن 7 کھنڈ پر مشتمل ہے، لیکن کسی ایک باب میں بھی تلسی داس جیسے رام بھگت نے اس بات کا صراحت تو کیا، اشاروں میں بھی ذکر نہیں کیا کہ بابری مسجد رام جنم استھان اور مندر توڑ کر بنائی گئی ہے، جبکہ اس وقت بابری مسجد کو بنے ہوئے 26 سال ہی ہوئے تھے۔ اگر واقعی مسجد مندر توڑ کر بنی ہوتی تو تلسی داس اس حادثہ کا ذکر اپنی کتاب میں ضرور کرتے۔ 26 سال کا زمانہ کوئی بڑا زمانہ نہیں ہوتا کہ لوگ پوری طرح سے بھول جائیں، خصوصاً ایسے حادثات کو تو لوگ صدیوں تک نہیں بھولتے۔ تو تلسی داس جیسے رام بھگت گیانی پنڈت سے یہ امید کون کر سکتا ہے کہ وہ اس حادثہ کو بھول گئے ہوں گے یا مغل بادشاہ کے خوف سے چھوڑ دیا ہوگا، وہ بھی اکبر جیسا بادشاہ جو ہندو مذہب کے بہت قریب اور اسلام سے بہت دور تھا۔ تلسی داس کا اس اہم معاملے پر کچھ نہ لکھنا ہی اس بات کو صاف کر دیتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں ہوا ہی نہ تھا۔ جس زمانے میں بابری مسجد تعمیر ہوئی اس وقت تلسی داس کی عمر تقریباً 17 سال رہی ہوگی، کیونکہ تلسی داس 1511 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ بابری مسجد 1528 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔
اس حساب سے تعمیر مسجد کے وقت تلسی داس کی عمر 17 سال بنتی ہے۔ 17 سال کا لڑکا اتنا ناسمجھ نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے حادثے کی اسے خبر ہی نہ ملی ہو۔ 1554 میں تلسی داس نے رامائن لکھنا شروع کی۔ اس وقت تلسی داس 43 سال کے پختہ عمر شخص تھے، جبکہ بابری مسجد کو بنے ہوئے 26 سال ہو چکے تھے۔ اس وقت یقیناً ایودھیا میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود رہے ہوں گے جنہوں نے بابری مسجد کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اگر واقعتاً مسجد رام مندر توڑ کر بنی ہوتی تو وہ لوگ تلسی داس سے اس واقعہ کا ذکر ضرور کرتے اور تلسی داس اسے رامائن میں ضرور لکھتے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے سند رہے، لیکن کسی ہندوؤں نے ایسا کہا نہ تلسی داس نے ایسا لکھا، کیونکہ ایسا کچھ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ بابری مسجد نہایت دیانت داری کے ساتھ ایک صاف ستھری زمین پر بغیر کسی مندر کو توڑے تعمیر ہوئی، جس پر اس عہد کے ہندو پنڈتوں اور ہندو عوام کی خاموشی گواہی بھی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے۔